ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور سیگمنٹ ہے روحانی وظائف جو کہ آپ دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں روحانی اسکالر محترم جناب عبدالکریم امجدی صاحب. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ مرحبا. میں چاہوں گا کہ ایک نعت ہم لیتے ہیں اسی سیگمنٹ کے اندر. فیصل قادری ہمارے ساتھ موجود. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں آپ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. مدینے سے مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یا رسول اللہ. یہاں کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. نواسوں کا زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. یہ چکی سیدہ چل رہی ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. مدینے سے بلاوا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز میں جناب فیصل قادری صاحب نے ہدیہ نعت پیش کی. اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور اللہ پاک یہ جو آپ نے استغاثہ جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور جو التجائیں کی ہیں، اللہ پاک ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. اور اسی سال اور اسی رمضان مبارک میں اللہ پاک ہمیں باادب وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. ہم آتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی طرف جو کہ روحانی وظائف میں ہم گفتگو کرتے ہیں اور آپ علامہ صاحب سے روحانی وظائف لیتے ہیں. آپ جو سوالات کرتے ہیں ہم سے اسی سوالات کا ہم جوابات دیتے ہیں آپ کو مفتی صاحب سے. اچھا حضرت، پہلا سوال ہمارے کوئی بھائی ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ بھائی میری بہن کی شادی ہے عید کے بعد، تو حضرت سے کوئی وظیفہ لے کے دیں کہ کوئی اللہ پاک غیب سے ہماری مدد فرمائے. اس وقت کچھ بھی میں نے نہیں کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. اللہ اکبر کبیرہ. شہزاد بھائی، ہمارے فیصل بھائی کی جو نعت استغاثہ تھی نا، بس یہی سمجھ لیں کہ سب سے بڑا وظیفہ ہے ان کے لیے کہ یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں
2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اصال ثواب کریں. اچھا حضرت. ہاں. سبحان اللہ. اور ایک چادر، سفید چادر بی بی فاطمہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بلکہ میں چاہوں گا رضوان شیخ صاحب حضرت کی ذرا توجہ وہ ہے مدینہ پاک کی طرف تھوڑا سا، تو آپ ایک کلام کے ایک اشارہ میں سنا دیں تاکہ تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تڑپتا ترستی ہے میری آنکھیں. تڑپتا ہے میرا یہ دل، ترستی ہے میری آنکھیں. بلا لو اپنے قدموں میں خدا را یا رسول اللہ. بلا لو اپنے قدموں میں خدا را یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. سیگمنٹ روحانی وظائف اور بہت خوبصورت ہماری محفل سجی ہوئی ہے. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور سیگمنٹ ہے روحانی وظائف. ہمارے ساتھ موجود جناب عبدالکریم امجدی صاحب. میں نے پہلے ایک سوال کیا تھا لیکن وہ ظاہر کیفیت ہو گئی تھی مفتی صاحب کی تو بات ہماری نہیں ہو پائی تھی. حضرت یہ ہمارے کوئی بھائی ہیں، ان کی بہن کی شادی رمضان کے بعد، عید کے بعد. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابھی تک کچھ بھی شاپنگ وغیرہ نہیں کی، میرے معاملات کچھ بھی بہتر نہیں ہوئے کہ میں اپنی بہن کی شادی کی تیاری کر سکوں. تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ اللہ پاک غیب سے میری مدد فرمائے. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کی لاج رکھے اور سب کی بہن بیٹیوں کی رخصتی جو ہو وہ اچھے اسباب کے ساتھ ہو اور عزتوں کے ساتھ ہو اور خاندان بھی عزت والا ملے. اللہم آمین. لوگ ان کی قدر بھی کریں. آمین. بہت ہی آسان ہے وظیفہ. اور کیونکہ جو نعت ہوئی تھی، جو سٹارٹ ہوئی، ہمارا جو پروگرام جو شروع ہوا ہے وہ سیدھا کائنات کے نام سے اور
رسول اللہ کو اگر راضی کرنا ہے آپ نے تو سیدہ کائنات کو راضی کرنا بالکل بالکل ضروری ہے. اور بارگاہ رسالت میں اگر کوئی عرضی پیش کر کے اس کو مقبول بارگاہ کرنا ہے تو سیدہ کائنات کا وسیلہ ضروری ہے. یہ اہل طریقت اور اہل تصوف فرماتے ہیں. تو بچی خاص طور پہ خود پڑھے تو بہت اچھا ہے. اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتی تو اس کی والدہ محترمہ یا گھر کا کوئی بھی فرد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرے اور آپ کے وسیلے سے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی لگائے تو خاص توجہ ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی غیبی اسباب ان کے ہو جائیں گے. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے ایک سفید چادر یہ بچی اپنی طرف سے کسی اہل اللہ کو، کسی نیک پرہیزگار متقی خاتون ہو یا کوئی اللہ کا ولی ہو یا اللہ والا ہو، اس کو پیش کر دے، تحفتاً پیش کر دے کہ بھئی یہ آپ یہ چادر یوز کریں، استعمال کریں، اور کوئی خاتون ہے تو اس کو پہن کے جو ہے وہ نماز ادا کرے اور اس سے دعا کروائیں تو ان کے ایسے اسباب بنیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ششدر لے جائیں گے لوگ. واہ واہ واہ. ایسی غیبی اسباب ہوں گے، ایسی غیبی مدد ہوگی کہ کسی چیز کی انشاءاللہ ان کو کمی نہیں ہوگی. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائے اور اللہ پاک آپ کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک آپ کی بہن کے نصیب کو بلند فرمائے. اچھا حضرت ایک اور سوال ہے، یہ ہماری کسی بہن کا سوال ہے. میں حضرت نام لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں کیا؟ ہاں لینا چاہے تو لے سکتے ہیں. ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بنت صدیق کر دیا، بنت عظیم کر دیا، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا حضرت یہ ہماری بہن کا سوال ہے کہ بھائی میں نماز کا اہتمام بہت زیادہ کرتی ہوں، تراویح کا اہتمام بھی میں کرتی ہوں، لیکن جو روحانی جو ہونا چاہیے نا، جو دل لگا کر جو مجھے عبادت کرنی چاہیے، مطلب وہ میں نہیں کر پاتی ہوں. تو اللہ پاک کی وہ کون سی میں اس کا نام لوں، اس کا ذکر کروں جس سے میں روحانیت کا مجھے سرور ملے، کیفیت ملے؟ آج کیونکہ 11ویں شریف ہے، سرکار مقدار حضور غوث پاک رضی اللہ کی نسبت سے 11واں روزہ اور اہل سنت کا طریقہ ہے یہ کہ وہ نیاز دلاتے ہیں. اور کیونکہ آج پروگرام سیدہ کائنات کی نعت سے استغاثے سے شروع ہوا ہے تو وظیفہ بھی حضرت کی جناب سیدہ کائنات کی طرف سے ہی منسوب کر کے میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ سیدہ کائنات نے بارگاہ رسالت میں عرض کری کہ ابا جان فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میں گھر کے کام کاج کرتی ہوں، چکی چلاتی ہوں، صفائی ستھرائی کرتی ہوں تو بہت تھک جاتی ہوں، جس کے سبب سے میرے نقاہت زیادہ ہو جاتی ہے اور میں بارگاہ الہی کے جو سجدے ہوتے ہیں اور اس کی عبادت جو ہوتی ہے اس کی لذت میں جو حاصل کرنا چاہتی ہوں اس میں مجھے کمی پیشی محسوس ہوتی ہے. تو اس تھکن کی وجہ سے میں وہ لذتوں کا جو نا سرور محسوس نہیں کر پاتی اور میری سستی نہ آئے عبادت و ریاضتوں کے اندر. تو یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی کنیز پیش کر دیں، تو کنیز تاکہ وہ گھر کے کام وغیرہ میرے ساتھ ہیلپ کر لیں اور میں اللہ کی عبادت دل سوزی کے ساتھ کثرت سے کر سکوں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں جو کنیز سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. اگر آپ چاہیں تو میں ایسا عمل بتا دوں جو کنیز سے زیادہ بہتر ہے. احادیث طیبہ کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اپنے الفاظوں میں. تو کیونکہ سیدہ کائنات بارگاہ رسالت سے مستفیض تھیں اور آپ کی صحبت جو آپ کی تربیت کی وہ خدیجہ الکبریٰ نے کی. گزشتہ دن تھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خاص تربیت آپ کی صحبت میں ہی ہوئی ہے اور آپ فنا پھر رسول تھیں. تو رسول اللہ علیہ السلام کی بات پہ لبیک کہا، عرض کیا اور حضور کا جیسا آپ فرمائیں. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو وظیفہ فرمایا وہ صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مختص نہیں ہے بلکہ آپ کے سبب سے امت مسلمہ کے لیے تحفہ ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. آپ نے یہ 3 تسبیحات بیان کری. تعداد ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو، روایتوں میں یہ تعداد بھی آئی ہیں. جتنی تعداد آپ مقرر کرنا چاہیں کریں، لیکن یہ تعداد جو ہے وہ کثیر علماء نے مرتب کی ہے، تحریر کی ہے. تو اس کو ہی آپ کنٹینیو کریں ہر نماز کے بعد. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ پڑھ کے
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو آپ کے جسم کے اندر بوسٹ انرجی آئے گی، واہ واہ واہ، ایک عجیب کیفیت ہوگی، مطلب جیسے ہم جو ملٹی وٹامن کی جو کیپسول کھاتے ہیں یا انجیکشن لگاتے ہیں اس سے بھی زیادہ طاقت آئے گی، کیونکہ یہ وظیفہ اور یہ کیپسول اور یہ انجیکشن طاقت کا یہ بارگاہ رسالت سے ڈائریکٹ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ یہ کریں گے ہم۔ تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں شاید ہم، تسبیح فاطمہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کی گئی، ان سے منسوب ہے، ہاں بالکل بالکل ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت ایک اور سوال ہے، یہ بھی ہمارے بھائی کا ہے، یہ کہنے میری والدہ کی جو شوگر وہ کنٹرول نہیں ہوتی ہے، تو مفتی صاحب سے کوئی وظیفہ لے کے بتائیں کہ ان کی شوگر جو کنٹرول ہو جائے۔ فجر کی اذان جب ہو اس وقت اور مغرب کی اذان جس وقت ہو 11 دانے کلونجی کے لیں، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ یا شافیو یا شافیو یا شافیو پڑھ کے آپ پھانک لیں، پھانک لیں اور اس کو چبائیں، درود و سلام پڑھتے رہیں اور دل میں یہی نیت کریں کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، اور پانی آپ نوش کر لیں۔ یہ کنٹینیو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ زیتون کا تیل لے لیں، زیتون کے تیل پہ سورہ قریش 313 بار پڑھ کے دم کر لیں، اور وقتاً فوقتاً زیتون کے تیل کے قطرے آپ کسی طرح سے آپ وہ پئیں، یا روٹی میں لگا کے آپ زیتون کا تیل آپ کے پیٹ میں جانا چاہیے، یا ڈائریکٹ آپ چمچے کے ذریعے لے لیں، دودھ میں ڈال لیں، شہد میں ملا کے، جس طرح بھی ممکن ہو۔ کم سے کم شوگر والا 3 چمچے 24 گھنٹے میں لازمی زیتون کا تیل لے، ہاں، اور زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن والا لے، اچھا ایکسٹرا ورجن والا یہ تیل لے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ شوگر نارمل ہوتی جائے گی، اور اچھے طبیب کو بھی دکھائے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے ہم سے سوالات کیے، جن کے سوالات کے ہم نے جوابات دیے، ان تمام کے لیے دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ روحانی سیگمنٹ، روحانی وظائف سے علامہ عبدالکریم انصاری صاحب امجدی صاحب کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے سیگمنٹ مدحت نعت اور روزہ کشائی، اور بہت خوبصورت ہماری افطار کی نشست ہوتی ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا ہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ سیگمنٹ ہے مدحت نعت اور روزہ کشائی، اسی میں ہم گفتگو کرتے ہیں حضور کے جمال و نور پر، جیسے ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں مذہبی اسکالر محترمہ سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی ماشاءاللہ؟ اور ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ترازیہ ناصر، اور آج ہمیں جوائن کیا ہے سونیا نے، بہت خوبصورت انداز میں آپ بھی ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں۔ سونیا اشفاق یا سونیا شفیق؟ سونیا شفیق۔ اور ہمارے ساتھ جناب معروف نعت خواں جناب رضوان شیخ صاحب بھی موجود ہیں، اور یہ بچے بھی یہاں تشریف فرمائے جن کی روزہ کشائی ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ میں آپ سے بات کروں گا، لیکن میں سب سے پہلے ہمارے اسپانسرز کا میں شکریہ ادا کروں جنہوں نے یہ خوبصورت نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں دمتھل سویٹ اینڈ بیکرز۔ کہاں پر ہیں یہ رہے دمتھل سویٹ اینڈ بیکرز، جس کا ہم آپ کو تحفہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ ملک اینڈ ڈیری، جن کی خوبصورت دودھ کی بنی ہوئی لسی جو کہ ہم پیتے ہیں، وہ بہت شاندار لسی ہوتی ہے ان کی، اور دودھ کی بوتل بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے، بہت پیاری ہوتی ہے۔ اور کانٹیننٹل سویٹس اینڈ بیکرز، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اسپانسرز میں، یہاں پر رکھے ہوئے وہ۔ اور ملک گارمنٹس بھی ہیں اس نشریات میں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اس خوبصورت نشریات میں ملک گارمنٹس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایڈمرل میل گرومنگ پروڈکٹس ہیں ان کی بہت ساری، جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ان کے پرفیومز، ان کے باڈی اسپرے بہت زبردست ہیں اگر آپ استعمال کریں۔ اور روح افزا مشروب مشرق، اور روح افزا تو ہمارے دسترخوان کی جان ہوتی ہے، اگر روح افزا نہ ہو تو افطاری نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ موجود نیلسن پینٹ، جو کہتے ہیں کہ رنگ زندگی کا، اور جن کے کلرز اگر آپ گھروں میں نہیں کرتے تو آپ کی دیواریں جو ہوتی ہیں خوبصورت نہیں ہوتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے استعمال کرنا ہے صرف نیلسن پینٹ رنگ زندگی کا۔ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مہران مسالہ بنانے والوں نے، اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے میکس ویلیو نے، اور کوئس جوس بنانے والوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اور ہماری افطاری کا جو ہے وہ ہے نیو ٹاؤن بیکرز اینڈ سویٹ کی جانب سے، جن کی افطاری بہت زبردست ہوتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مرحبا کا شربت گل بہار، جس کی بائک بھی آپ کو یہاں نظر آ رہی ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے یونیک موٹر بائک بنانے والوں نے، جن کی موٹر بائک بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ اور میں بات کروں گا کہ بچوں سے، کیونکہ بچوں کی آج روزہ کشائی ہے میٹرو ون نیوز کی جانب سے۔ بچوں کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ پہلا روزہ رکھا ہے دوسرا روزہ رکھا ہے؟ میں آپ سے بات کروں گا، کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟
मुबश्शिरा क्या नाम है? मुबश्शिरा मुबश्शिरा। मुबश्शिरा, आपके अब्बू का नाम क्या है? सरफराज सरफराज। बेटा क्या करती हैं आप? पढ़ती हैं? स्कूल पढ़ती हैं? कौन सी क्लास में? 1 में। माशाल्लाह। टीचर्स क्या कहती हैं आपके बारे में? आपके बारे में टीचर्स क्या कहती हैं? आप बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारी हैं, या बहुत पढ़ाकू हैं, क्या कहती हैं? तारीफ करती है टीचर आपकी? क्या कहती हैं आपके बारे में? कहती हैं आप बहुत स्वीट हैं? ऐसा ही है ना? अच्छा बेटा, मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप आए, और हम आपको ये देंगे, कॉन्टिनेंटल का गिफ्ट भी आपको देंगे, मैक्स वैल्यू का गिफ्ट भी आपको देंगे, दमथल का भी देंगे, और मेहरान मसाला बनाने वालों का भी देंगे आपको। मम्मा से कहिएगा कि जब भी आप बिरयानी बनाएं, कौरमा बनाएं, कढ़ाई बनाएं, तो आपने मेहरान वालों का मसाला इस्तेमाल करना है, ठीक है? और नेल्सन का भी आपको गिफ्ट देंगे। और हमारे साथ हैं क्विज जूस बनाने वालों ने ताउन किया, इनका भी आपको हम गिफ्ट देंगे, ठीक है? ये सब गिफ्ट आप लेके जाएंगी। आपका नाम क्या है? माइक दें अपनी बहन को। आपकी बहन ही है? अच्छा, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सैयदा, सुभान अल्लाह। अच्छा, पहला रोज़ा है आपका? आपका तो पहला नहीं होगा, आपका तो 11वां रोज़ा होगा या 10वां होगा, है? कौन सा रोज़ा है? दूसरा है। माशाल्लाह। तो क्या खाया था आपने सहरी में? पक्की बात है? बेटा माइक पे बोले ना, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, इनको बोलें कि माइक पर बोलें। क्या खाया था आपने सहरी में? पराठा अंडा खाया था। सिर्फ पराठा अंडा? अच्छा, चलें। और इफ्तारी में क्या खाएंगे आप? इफ्तारी में मैं आपको खिलाऊंगा न्यू टाउन जो बेकर्स हैं, जिनकी इफ्तारी हमारे पास आती है, उनकी आपको इफ्तारी हम करवाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? और आप हमारे साथ रहेंगे। और मैं बात करूंगा हिरा शिराजी साहिबा आपसे। हिरा, क्या कहेंगे सबसे पहले तो इन बच्चों की जो हौसला अफजाई हम करते हैं इस सेगमेंट के अंदर, वो अपना रोज़ा कुशाई में, तो इस सेगमेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा रखना वैसे ही बहुत बड़ी इबादत है, और रोज़ा किसी को इफ्तार कराना बहुत अजर की बात है, बहुत सवाब का काम है। और फिर बच्चों को जिन पे वाजिब हो जाए रोज़ा, उनकी रोज़ा खुशाई कराना, ये बहुत सवाब का काम है। तो मेट्रो वन न्यूज़ को इसका सवाब मिलेगा, बहुत अजर मिलेगा, और ये सारे स्पॉन्सर्स जो इसमें आपके साथ शामिल हैं इस सेगमेंट में, उन्हें भी इसका अजर मिलेगा। एक एक खजूर के बदले परवरदिगार आलम पता नहीं कितनी कितनी नेकियां जो है वो रोज़ेदार को अता करता है, रोज़ा इफ्तार कराने वाले को अता करता है। तो इनको तो माशाल्लाह तरह तरह की नेमतें जो है वो आप लोगों की जानिब से दी जा रही है। रोज़ा कुशाई करने वालों को क्या अजर मिलेगा, ये बताएं। मैं यही कह रही हूँ, रोज़ा कुशाई, क्योंकि इफ्तार करा रहे हैं ना, बेसिकली इफ्तार करवा रहे हैं। इन बच्चों को हम जो गिफ्ट दे रहे हैं, कि उनको हार पहना रहे हैं, यहाँ बिठा रहे हैं, दिखा रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि रोज़ा आप इफ्तार करवा रहे हैं और रोज़ा रखवा रहे हैं, रोज़ा कुशाई करवा रहे हैं। ऑब्वियसली किसी को रोज़ा रखवाना ये वाजिब अमल है, वाजिब परवरदिगार आलम की तरफ से, तो ऑब्वियसली इसका बहुत ज़्यादा। अच्छा हीरा, मैं आता हूँ अपने सवाल पर। दुआओं की कबूलियत का आज हमने मौजू रखा हुआ था। हमारी जो 3 बजे जब हमारी ट्रांसलेशन जब स्टार्ट हुई थी आलिम और हम में, तो दुआ की कबूलियत और मकबूलियत की हम बातें कर रहे थे। रोज़े महशर, अच्छा, रोज़े महशर जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम जब दीदार करेंगे, तो हम जो दुआएं करते हैं कि अल्लाह रोज़े महशर हमारे लिए आसानियाँ फरमा, तो क्या कहते हैं आप उसके बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे जो आका हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बेहतरीन शफ़ी हैं। हम उनको कहते हैं ना, आप शफ़ी रोज़े जज़ा हैं। तो उनकी शान करीमी ये है कि हुजूर खुद अपने बारे में, तो ये हाल होगा ना कि कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, लेकिन मेरे नबी के लबों पर होगा अना लगा, आओ मेरे पास, मैं आपकी शफात फरमाऊं। बिल्कुल, शफ़ी रोज़े जज़ा है आप, आपकी शान। आप खुद आपने इतनी अच्छी बात कह दी, मैं इसी को ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि आपकी शान ये, आप खुद अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े हशर मैदान शिफात में, मैदान महशर में मैं सबसे आगे आगे होऊंगा, सारे लोग मेरे पीछे पीछे होंगे। अल्लाह अकबर। सबसे आगे आगे मैं होऊंगा और सारे नबी मेरे पीछे पीछे होंगे। और वो लिवाए हम जिसका तस्करा हम सुनते हैं, अल्लाह का झंडा, खुदा का परचम, अल्लाह का झंडा, रसूलुल्लाह फरमाते वो मेरे हाथ में होगा और मैं अल्लाह। डाउनलोड करें इस्लाम वर्ल्ड ऐप, ज्यादा से ज्यादा तिलावत सुनें और पाएं हर अशरे में 2 उम्रा टिकट्स जीतने का मौका। तो अभी इस्लाम वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करें।
नबी फरमाते हैं सारे लोग चुप होंगे और मैं बोलने वाला हूँगा, सारे लोग सहमे हुए होंगे, मैं अपने अल्लाह से बातें करने वाला हूँगा। फरमाते हैं सारे लोग परेशान होंगे, मैं उनको तसल्ली देने वाला हूँगा, सारे लोग फंसे हुए होंगे, मैं उनकी शिफात करने वाला हूँगा। आप फरमाते हैं कि वो सारे अंबिया जो है वो मेरे झंडे के नीचे होंगे। और परवरदिगार आलम ने आपको की जब तारीफ की और फरमाया कि मुस्तफ़ा वो है कि जिनके बगैर हिसाब किताब शुरू नहीं होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिनके बगैर जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकता। हुजूर अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मेरे लिए जन्नत के 1000 खुद्दाम लाए जाएंगे, अल्लाहु अकबर, जो मेरे गिर्द घेरा बना लेंगे और जन्नत की चाबी मेरे पास होगी, मकाम महमूद मेरे लिए सजाया जा रहा होगा और फिर जन्नत का दरवाजा मेरी इजाजत के बगैर खुलेगा नहीं। अल्लाहु अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से एक मरतबा कहा, परवरदिगार मैं वो सलसबील का पानी पीना चाहता हूँ। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि ईसा जब तक मेरा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हबीब, मेरा महबूब, मेरा मुस्तफ़ा सलसबील का पानी नहीं पी लेता, बिस्मिल्लाह नहीं कर देता, जब तक हर नबी पर हराम है वो सलसबील का पानी, तो उसकी इब्तिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। परवरदिगार आलम जब आपके बारे में गुफ्तगू करता है तो आपकी कसम खाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। कसम किस लिए खाई जाती है? किसी को अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए कसम खाई जाती है या उसकी इज्जत में इजाफे के लिए कसम खाई जाती है। कसम कौन खा रहा है? वो खा रहा है जिसे कसम खाने की जरूरत है। परवरदिगार कह रहा है वज़्ज़ुहा, आपके हसीन रोशन चमकते हुए चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और आपकी सियाह जुल्फों की कसम। कसम वो खा रहा है जिसे कसम खाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यकीन में इजाफे के लिए कसम नहीं खा रही। क्या हम अल्लाह की बात पर पहले यकीन नहीं कर रहे थे? मालूम ये हुआ मुस्तफ़ा की अजमत बताने के लिए परवरदिगार कसम खा रहा है। मैं यहाँ पर एक जुमला अदा करना चाहती हूँ कि बंदे कसम खाएं, जब कोई हमारी बात पे यकीन ना करे तो हम किसकी कसम खाते हैं? अल्लाह की कसम खाते हैं ना। बंदे कसम खाए तो अल्लाह की खाते, अल्लाह कसम खाए तो अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाता है। खुदा कह रहा है कि आपके चमकते हुए रोशन हसीन चेहरे की कसम, आपकी सियाह जुल्फों की कसम, हमने आखिरत, दुनिया मुख्तसर है, आखिरत बाकी रहेगी और हमने आपको आखिरत का बादशाह बनाया, मालिक बनाया, वला सोफा युतीका रब्बुका फतरजा। और ये मेरे नबी की शान में बहुत बड़ी आयत है कि परवरदिगार आलम हर किसी से कहता है मुझे राजी करो, हमसे कहता है मुझे राजी करो, नबियों से कहता है मुझे राजी करो, रसूलों से कहता है मुझे राजी करो, फरिश्तों से कहता है मुझे राजी करो, जिन्नात से कहता है मुझे राजी करो, औलिया से कहता है मुझे राजी करो, औसिया से कहता है मुझे राजी करो, सालिहीन से कहता है मुझे राजी करो, सिद्दीकीन से कहता है मुझे राजी करो, मोमिनीन से कहता है मुझे राजी करो, और खुद कहता है मोहम्मद सारी दुनिया मुझे राजी करने पे मैं आपको राजी करूं। सारी दुनिया मुझे राजी करने पे मैं आपको राजी करने पे हूं, मैं चाहता हूं कि आप राजी हो जाए। तो उस दिन शिफात वाले दिन रोज़े महशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे राजी होंगे, जिससे अपना कह देंगे, बस वही जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मेरी दुआ है कि हम ना कहते रहें कि हम मोहम्मद वाले, वो हमें देखकर कहें कि मेरे चाहने वाले आ गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। हम लेंगे छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद आपसे होती है मुलाकात। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम और इफ्तार का ये सेगमेंट हमारा, जिसमें मिदहत नात होती है, हुज़ूर की जमाल नूर पर बात होती है और रोज़ा कुशाई होती है। मैं एक बार फिर अपने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत नशरियात में हमारे साथ ताउन किया। सबसे पहले हैं दमतल स्वीट एंड बेकर्स, जिनका ताउन हमारी इस नशरियात के लिए, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। हम बहुत सारी दुआएं करते हैं उनके लिए, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएं। माशाल्लाह मिल्क एंड डेयरी, जिनकी लस्सी यहाँ मौजूद होती है, जिनकी दूध की बोतलें यहाँ मौजूद होती हैं, जिनकी लवाजमात से हम यहाँ पर इफ्तार करते हैं, हम उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक गारमेंट्स वालों का, जिन्होंने इस नशरियात में हमारे साथ ताउन किया। एडमिरल एंड मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, जिनकी तमाम प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, जिनके परफ्यूम और बॉडी स्प्रे बहुत ज़बरदस्त हैं। और रूह अफ़ज़ा मशरूब मशरक, जिसने ताउन किया हमारे साथ। नेल्सन पेंट्स, जो कहते हैं कि रंग ज़िंदगी का, जिन्होंने ताउन किया हमारे साथ इस खूबसूरत नशरियात के लिए।
میران مسالہ بنانے والوں نے ہمارے سے تعاون کیا، میکس ویلیو نے ہمارے سے تعاون کیا، اور کوئز جوس اور وے منرل واٹر بنانے والوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ہربین نیچرل بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر موجود ہے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا اس خوبصورت نشریات آپ کی طرف آپ کو دکھانے کے لیے۔ اور میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک اس نشریات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اور جس خلوص کے ساتھ ہم یہ نشریات کر رہے ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ سونیا شفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت آپ پیش کریں۔ نبینا صلی علی محمد در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا کہ تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، اور خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کیے جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہدیہ نعت پیش کی، اور یہ نعت بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی نے خوبصورت انداز میں پیش کی اور پوری دنیا میں مقبول ہوئی، اور اللہ پاک بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمارے جناب حافظ مستقیم خان مستقیم وہ بھی دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اللہ پاک ان کی بھی درجات کو بلند فرمائے، بڑے عاشق رسول تھے، کیا نعت پڑھنے کا انداز تھا ان کا، اور کیا قصیدہ بردہ شریف، ہاں ہاں، اور کیا قصیدہ بردہ شریف پڑھا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں ان کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی سیگمنٹ میں چاہوں گا کہ رضوان شیخ صاحب آپ کوئی ہدیہ نعت پیش کریں یا کوئی دعائیہ کلام آپ پیش کریں جس سے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جودا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ سے بڑا ہے، صرف اللہ سے بڑا ہے، اور مستقل کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کہ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، باب جبریل میرا پتہ ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ رضوان شیخ صاحب، کیا بات ہے، سبحان اللہ، مدحت نعت میں کیا خوبصورت آپ نے حاضری پیش کی۔ ایک بار پھر میں تمام اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، دمتل سویٹس اینڈ بیکرز کا، ماشاءاللہ ملک سینٹر کا، اور کانٹیننٹل سویٹس اینڈ بیکرز کا، ملک گارمنٹس کا، اور ایڈمرل میل گرومنگ پروڈکٹس کا، روح افزا مشروب مشرق کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس خوبصورت نشریات میں، نیلسن پینٹس کا جو کہتے ہیں کہ رنگ ہے زندگی کا، اور مہران مسالہ بنانے والوں کا، میکس ویلیو کا، اور کوئس جوس کا،
اور وے واٹر کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس خوبصورت نشریات میں، اور افطار میں جو ہمارے ساتھ ہیں نیو ٹاؤن بیکرز کا کہ جنہوں نے ہمارے لیے افطار بھیجی، اور ہربین نیچرل کا جنہوں نے تعاون کیا، اور یونیک بائک کا جنہوں نے اس خوبصورت نشریات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور مرحبا شربت گل بہار کا جنہوں نے خوبصورت اپنی بائک یہاں کھڑی کی، اور ہم یہ دیں گے ہمارے آڈینس کو انشاءاللہ۔ اور اس نشریات میں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ان تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میں بات کروں گا ہیرا شرازی آپ سے۔ اچھا ہیرا، مجھے یہ بتائیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی آتا صحابی ہے، کوئی عاشق رسول، تو حضور سے اگر وہ فریاد کرتا تو حضور سے ان کی کیسے مدد کیا کرتے تھے؟ ماشاءاللہ اتنا بہترین سما بندہ ہوا ہے۔ میں ایک بات سوچ رہی تھی جب ابھی آپ ذوالفقار بھائی کا ذکر کر رہے ہم تو کوئی بات سوچتے ہی نہیں ہے، بس جو آتا ہے بس بول جو دیتے ہیں، ذہن میں آ جاتا ہے ظاہر ہے ہم وہ بول دیتے ہیں کہ جو ان کی محبت میں مرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ مرنے والے تو سب مر جاتے ہیں، لیکن جو ان کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات علی حب محمد وآل محمد مات شہیدا۔ جو بھی ہو، لیکن وہ ہماری طرح کے انسان نہیں تھے۔ جیسے ہم روزے رکھتے ہیں ان ایام میں، رسول اللہ 3 4 روز کے روزے رکھتے تھے، پورے سال کے روزے رکھتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ملتا ہے کہ بغیر افطار کیے دوسرے روزے رکھتے تھے۔ 3 4 روزے رکھ رہے ہیں بغیر افطار کیے۔ کچھ صحابہ نے دیکھا، انہوں نے بھی روزہ اختیار کر لیا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ نے دیکھا، آپ فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون ایسا ہے جو میری مثل ہو؟ میں روزانہ ہر رات اپنے رب کے حضور میں پیش ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تو تم میں سے کوئی میری مثل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں صحیح بخاری میں کہ جس طرح مدد کی بات ہوئی، ایک شخص کھڑے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ بارش ہو جائے، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، بارش بالکل بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہتے ہیں کہ ایک بادل نہیں تھا، بالکل جو ہے وہ صاف تھا مطلع، اور بالکل بارش کے آثار نہیں تھے، لوگ پانی کے لیے بارش کے لیے ترس رہے تھے۔ جیسے رسول اللہ نے اشارہ کیا بادل کی جانب، تو ایک بڑا سا بادل، پہاڑ جیسا بادل آیا، اور اتنی بارش ہوئی کہ پورا مدینہ جو ہے وہ جل تھل ہو گیا۔ ایک جمعے کو آپ نے دعا کی تھی، دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی، پورے ہفتے جب بارش ہوتی رہی، وہی شخص اٹھا کہتا ہے یا رسول اللہ اتنی بارش ہو گئی ہے، آپ دعا کریں کہ بارش رک جائے۔ رسول اللہ نے ایسے اشارہ کیا کہ ان کے گھروں پہ نہیں ہو رہی تھی اور باقی ساری طرف ہو رہی تھی۔ آپ کے ہاتھوں کے اشاروں پہ پروردگار عالم جو ہے آپ کی بات سنتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اچھا ہیرا، میں چاہوں گا کہ بڑا قبولیت کا وقت ہے، آپ دعا فرمائیں ہمارے لیے، بلکہ ہمارے تمام گھر والوں کے لیے، ہماری سے عمر طویل مانگے میں اس سے عمر طویل عطا کروں۔ پروردگار تجھے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میرے خدا، تو اپنے حبیب کے صدقے سے میٹرو ون نیوز کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم آمین۔ یہاں پر جو تیرا ذکر، تیرے حبیب کا ذکر، تیرے پیاروں کا ذکر کیا جاتا ہے، جو بھی ٹوٹا پھوٹا پیش کیا جاتا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یہ تمام ذکر کرنے میں کوئی غلطی، کوئی سہو اگر ہو جاتا ہو پروردگار تو اسے درگزر فرما، معاف فرما۔ میرے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے سے میٹرو ون نیوز کی جتنی مینجمنٹ ہے، یہاں جتنے لوگ ہیں، جتنے ٹیم کے ممبرز ہیں، یہاں جتنے کرو کے ممبرز ہیں، کیمرہ مینز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، پروردگار عالم تجھے اپنے حبیب کا واسطہ، تو دلوں کے حال جانتا ہے، اگر تیرے حبیب اشارہ کر دے تو دعاؤں پہ مہر قبولیت ثبت ہو جاتی ہے۔ پروردگار تو پنجتن پاک علیہ السلام کے وسیلے سے ان تمام کی ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا اللہم فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے پروردگار وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، چاہے وہ ٹیم کے ممبران ہو یا گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں جو اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں، ان کے دل میں بھی جو دعائیں قبول ہیں، پروردگار یہ تو وہ وقت ہے جب تو اپنی رحمت الہی لے کر اپنے عرشوں سے نیچے آ جاتا ہے، اپنے بندوں کا دیدار کرتا ہے۔ میرے پروردگار تو اس وقت ہمیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ میرے پروردگار تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اتنی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی اولاد کو سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی تعلیم عطا فرما سکے۔ ہمارے ملک پاکستان کو زندہ اور سلامت رکھ۔